بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بنی اسرائیل میں نفرت، حسد اور مساکین پر ظلم بڑھنے لگا تو اللہ نے اپنے نبی عیسیٰ مسیح کو ان کے لیے منتخب کیا۔ یوں حضرت عیسیٰ مسیح بنی اسرائیل کے لیے بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے لوگوں سے یہ کہنے لگے کہ کیوں ظلم کرتے ہو، غریبوں کا حق کیوں کھاتے ہو؟ اے لوگوں، حقیقی خدا وہ ہے جو سب انسانوں کو برابر کے حقوق دیتا ہے، جس کے نزدیک امیر اور غریب کا کوئی فرق نہیں۔ کالے رنگ والا اور سفید رنگ والا سب برابر ہے۔ لوگ حضرت عیسیٰ مسیح کا مذاق اڑانے لگے اور پھر اللہ کے نبی اللہ کی نشانیاں زمین پر ظاہر کرنے لگے۔ آپ کو مسیح اس لیے کہا جاتا ہے کہ مسیح کا مطلب زمین پر زیادہ سے زیادہ سیاحت کرنے والا یا ہاتھ پھیرنے والا، کیونکہ اللہ نے آپ کے ہاتھ میں شفا بخشی تھی۔ آپ نابینا کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تو وہ دیکھنا شروع کر دیتا۔ کوڑ کے مریض جن سے ساری دنیا نفرت کرتی تھی، آپ کے ہاتھ جب ان مریضوں کے اوپر لگتے تو وہ اللہ کے کرم سے صحت یاب ہو جاتے۔ آپ مٹی کے پرندے بنا کر جب آسمان کی طرف پھینکتے تھے تو وہ اڑنا شروع ہو جاتے تھے، اور آپ جب کسی مردے کے اوپر ہاتھ رکھتے تو وہ اللہ کے کرم سے اٹھ کر بولنا شروع کر دیتا۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے آپ کے جب یہ معجزات دیکھے تو وہ آپ کی باتیں کچھ کچھ سننے لگے اور آپ کو اللہ کے نبی تسلیم کرنے لگے۔ بس یہی ڈر وہاں کے حکمرانوں اور ظالموں کو کھائے جانے لگا کہ کہیں ہماری حکومت ختم نہ ہو جائے یا کہیں لوگ عیسیٰ مسیح کو اللہ کا نبی سمجھ کر بادشاہ نہ بنا دیں۔ بس بنی اسرائیل کے بادشاہ اللہ کے نبی عیسیٰ مسیح کو شہید کرنے کا منصوبہ بناتے رہے۔ حضرت عیسیٰ مسیح پوری قوم سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے کہ اے لوگوں، اللہ سے ڈرو، میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں تاکہ تم لوگ آپس میں پیار، محبت اور امن سے زندگی بسر کر سکو۔ آپ پر ایمان لے آئے اور کچھ لوگ آپ کے ساتھ رہنے لگے اور کچھ لوگ وقت کے بادشاہ کے ساتھ مل کر آپ کو شہید کرنے کے منصوبے میں لگے رہے۔ تاریخ نے لکھا کہ آپ کے ساتھ 12 حواری تھے، لیکن ان میں سے کچھ کا ایمان مکمل نہ تھا، اور اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بنی اسرائیل کے عالم اور بادشاہوں نے ان حواریوں کو خریدنا چاہا۔ ان میں سے ایک، جس کا نام یہودا تھا، اس نے وقت کے بادشاہ کے سامنے اپنے آپ کو بیچ دیا اور یہ کہا کہ میں تمہیں بتاؤں گا کہ عیسیٰ مسیح کہاں ہے، اور یوں یہودا ان لوگوں کے لیے جاسوسی کرنے لگا۔ ان دنوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مذہبی تہوار منانے کے لیے بیت المقدس آئے ہوئے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد آپ شہر سے باہر آتے ہیں اور کرشمنی نام کی جگہ پر ٹھہرتے ہیں۔ اپنے شاگردوں میں سے الگ ہو کر اللہ سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ اے اللہ، میں جانتا ہوں کہ یہاں کے بادشاہ اور علماء مجھ سے نفرت کرتے ہیں اور مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اے میرے مالک، میری مدد فرما اور مجھے ان کے شر سے حفاظت دے۔ بس اتنے میں جبریل امین اللہ کے حکم سے نازل ہوتے ہیں اور آپ کے سامنے فرماتے ہیں کہ اے مریم کے بیٹے، اللہ فرماتا ہے کہ وہ آپ کو آج رات اس زمین سے آسمان کی طرف اٹھائے گا۔ تیرا رب تجھے ان لوگوں کے شر سے بچائے گا، اور وہ لوگ جنہوں نے تمہیں تسلیم کیا، اللہ انہیں مشرک اور کافر لوگوں سے فضیلت بخشے گا اور قیامت کے دن اس اختلافات کا فیصلہ کرے گا۔ اے روح اللہ، تیری بلندی کا وقت آ پہنچا ہے۔ بس اللہ نے ایک عجیب معجزہ دکھایا۔ یہودا کا حلیہ حضرت عیسیٰ مسیح کے جیسا ہو گیا اور حضرت عیسیٰ مسیح کو آسمانوں کی طرف بلند کر لیا۔ جیسے ہی گرفتار کرنے کے لیے بادشاہ کے لوگ آئے تو یہودا کو گرفتار کر لیا، کیونکہ اللہ نے یہودا کی شبیہ حضرت عیسیٰ علیہ مسیح کی جیسی بنا دی تھی۔ یوں اللہ نے بنی اسرائیل کے سخت لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دی اور وہ کہنے لگے کہ ہم نے مریم کے بیٹے اور اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ مسیح کو قتل کر دیا۔ انہوں نے یہ سوچا کہ ہم نے عیسیٰ مسیح کو صلیب پر چڑھا کے رکھا ہے، مگر حقیقت تو یہ تھی کہ وہ غلط فہمی کا شکار تھے۔ ان لوگوں میں سے کچھ لوگ حیرت سے یہودا کو دیکھ رہے تھے کہ اس کی شکل تو ایسی ہے جیسے عیسیٰ مسیح ہے، مگر خوبی کوئی بھی نہیں ویسی۔ وہ بس اپنے وہم و گمان کی پیروی کر رہے تھے، مگر حقیقت تو یہ ہے انہوں نے حضرت عیسیٰ مسیح کو قتل نہیں کیا، کیونکہ اللہ نے حضرت عیسیٰ مسیح کو صحیح و سلامت آسمان کی طرف بلند اٹھا لیا تھا اور جگہ عنایت فرمائی، اور قیامت سے پہلے اللہ عیسیٰ روح اللہ کو ظاہر کرے گا اور دنیا کے سامنے حق کو واضح کر دے گا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی۔ پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجیے۔